پروردگارا، تیرا یہ آسمان ابر آلود ہے، لیکن یہ یعقوب کی آنکھیں ہیں جو برس رہی ہیں۔ راحیل 11 سالوں سے اس بچے کی منتظر ہے۔ 11 سال ہو گئے اسے فدان کی عورتوں کے طعنے سنتے سنتے۔ اسے کتنا برا بھلا کہا گیا، بانجھ کہا گیا اور بے ثمر کہا گیا۔ قائن اعظم مجھے معاف کریے، آج رات میں نے یعقوب اور اس کے خاندان کے بارے میں خواب دیکھا، مجھے تنہا چھوڑ دیں۔ یعقوب اور اس کے خاندان پر تمام خداؤں کی لعنت ہو۔ یعقوب کا کفر اسے لے ڈوبے گا، اسے سزا ضرور ملنی چاہیے۔ اشتاری بزرگ یعقوب اور اس کے خاندان پر اپنے غصے کی آگ برسا دے۔ راحیل اور اس کے بچے کو آج رات ہی نابود ہو جانا چاہیے۔ پھر بھی میں راحیل اور اپنے بچے کی طرف سے فکر مند نہیں ہوں۔ فکر ہے تو اس بات کی کہ ان کی موت ارباب اختیار اور بت پرستوں کی خوشی کا باعث نہ ہو۔ مجھے ڈر ہے تو اس بات کا کہ بت پرستی کے خلاف میری کئی سالوں کی محنت رائے گا نہ چلی جائے۔ رحم کر، میری بیوی بچے کو نجات دے دے۔ ان دونوں کی نجات فدان کے لوگوں کی بیداری کا باعث ہوگی۔ ان کی نجات اشتار کے بت کدے کی شکست اور شرک کے مقابل یکتا پرستی کی کامیابی ہے۔ اے خدا مہربان، میری مدد فرما، میری مدد فرما، میری مدد فرما۔ اتنی رات میں یہ روشنی کیسی؟ راحیل کو ہوش آ گیا۔ شروع ہو گیا۔ راحیل 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 بارش ہونے والی ہے۔ لگتا ہے آسمان بھی راحیل کے حال ذات پر رونا چاہتا ہے۔
یہ خداؤں کے غیظ و غضب کی نشانی ہے. خداؤں کے غیظ و غضب کی آگ ضرور برسے گی. یعقوب اور اس کے خاندان کو سزا ضرور ملے گی. اشتر بزرگ، خداؤں کی حرمت کی پاسداری کر. غیظ و غضب کی آگ یعقوب کے خاندان پر برسا دے. اس کا مطلب ہے راہیل کا بچہ سلامت ہے. اور وہ اشتار کی بددعا، ایسٹر کا جادو. فدان کے لوگوں کو اپنی عظیم قدرت اور ایسٹر کا جادو سچ کر دکھا دے. ایسٹر بزرگ، ہمیں خوش کر دے. تو اپنے مارنے والوں کو یعقوب کے خدا کی ذب و حالی اور مستی دکھا دے. مبارک ہو. درود پر نبی خدا. آپ سب پر بھی خدا کا درود ہو. نو مولود کا قدم مبارک ہو. پروردگار کی اس لطف و کرم پر اس کا شکر گزار ہوں اور اسے تمہارے اور اپنے بچے کے لیے طلب خیر و برکت کرتا ہوں. 11 سال سے تمہارے انتظار میں اتنی دیر کیوں لگا دی؟ پوچھیں گے نہیں بیٹا ہے یا بیٹی؟ یوسف لڑکے کا نام ہوتا ہے یا لڑکی کا؟ آپ کو کیسے پتا چلا؟ کس نے بتایا؟ اسی نے جس نے چند لمحے پہلے اس کے آنے کی خوشخبری دی تھی. یہ بارش بھی تمہارے مبارک قدموں کی برکت سے ہے میرے بچے. خوش آمدید. راہیل اور اس کا بچہ صحیح سلامت ہیں. ہمیں ان سے کیا؟ تم تو بارش کو دیکھو جس سے فدان کو قحط سے نجات ملے گی. لیکن تم سمجھ کیوں نہیں رہے ہو؟ بارش راہیل اور یعقوب کے بچے کی پیدائش کے ساتھ ہی برسنا شروع ہوئی ہے. تو کیا راہیل اور اس کا بچہ صحیح سلامت ہے؟ ہاں اور کیا. دیکھا تم نے کتنا مبارک اور خوش قدم بچہ ہے.
آپ لوگ یہاں کھڑے کیوں ہیں؟ جاؤ دمبے اور اونٹ کی قربانی کرو، بدان میں چراغاں کرو۔ ہمیں یعقوب کے خدا کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ جس نے آج میری بیٹی کو ایک نئی زندگی بخشی اور بدان کو قحط سے نجات دی۔ معبد اشتار میں آگ لگ گئی۔ معبود میں آگ لگ گئی، وہاں آگ لگ گئی، آگ لگ گئی، آگ لگ گئی، معبد اشتار میں آگ لگ گئی۔ کیا کہا؟ کیا ہو گیا؟ معبد اشتار میں آگ لگ گئی۔ ایسٹر تو کہی تھی کہ راہیل اور اس کا بچہ مر جائیں گے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے ساتھ آؤ۔ بارش تو تمام چیزوں کو شرابور کر دیتی ہے، اس آگ پر تو بارش کا بھی کچھ اثر نہیں۔ عجیب نہیں؟ اور آگ لگ گئی میرے اندر، آگ لگ گئی، آگ بجھاؤ، بچاؤ بچاؤ، پانی ڈالو، پانی ڈالو، پانی ڈالو۔ بابل کو آگ لگ گئی، بابل کو آگ لگ گئی۔ جادوگرنی کا کیا ہوا؟ وہ آگ کے شعلوں میں گھر کر جھلس گئی، میں اس کی کوئی مدد نہیں کر سکا۔ جادوگرنی جھلس گئی؟ جادوگرنی ایسٹر جل گئی؟ تو کیا اب ایسٹر کے لیے کچھ نہیں کیا جا سکتا؟ ظاہر ہے وہ خدا تو ہے نہیں، تو کیا کائن معبود کو بھی جلا دے گی؟ ظاہر ہے وہ کوئی خداؤں میں سے تو ہے نہیں۔ یہ تھا عظیم و توانا ایسٹر، خود وہ اور اس کے کاہن آگ میں جلتے رہ گئے لیکن اپنا دفاع بھی نہ کر سکے۔ ایسٹر تو کہی تھی کہ راہیل اور اس کا بچہ مر جائیں گے۔ کیا ہوا؟ یہ تو خود نابود ہو گئی۔ چلو جناب لابان، کہاں چلے؟ جا رہا ہوں یعقوب کے خدا پر ایمان لانے۔ تم لوگ تو کہہ رہے تھے کہ یعقوب بدان کے لوگوں کے لیے بدبختی اور تباہی کا باعث ہے، لیکن اس کے برعکس یعقوب کا بیٹا ہمارے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنا۔ چلو چلو سب لوگ چلو، چلو یہاں سے چلو۔ جا رہے ہو؟ چلو چلیں، آؤ چلو ہم سب چلتے ہیں۔ چلو سب لوگ چلو۔ رک جاؤ، کہاں جا رہے ہو؟ رک جاؤ، اپنے اجداد کے آئین کا کچھ تو لحاظ کرو، معبود جل رہی ہے، ایسٹر فنا ہو جائے گا، کائن اعظم جل رہا ہے، لوٹ آؤ،
کہاں جا رہے ہو؟ معبود کی آگ بجھنی چاہیے. ایستار کو نجات دلواؤ. معبود کی آگ بجھواؤ. گویا باران رحمت الہی نے ان لوگوں کے جسم و جان دونوں کو پاک کر دیا ہے. آپ کے بیٹے کے قدم مبارک سے فدان میں بارش ہوئی ہے. ہمیں اس کا دیدار نہیں کروائیں گے؟ اب کوئی جواز نہیں کہ میں آپ کی نبوت کا اقرار نہ کروں، کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آپ کی بیٹی کی آمد معبد کی نابودی اور فدان کی خشک سالی سے نجات کا سبب بنی. یوسف کے قدم مبارک ہیں، لیکن جس نے معبود اشتار کو نیست و نابود کیا اور فدان پر باران رحمت نازل کی، میرا خدا ہے، خداوند یکتا. اسے دیکھنا نہیں چاہو گے؟ میں اور میری بیوی نے تو تمہارے خدا کو دیکھا ہی تھا. آج رات فدان کے لوگوں نے بھی دیکھ لیا تمہارے خدا کی عظیم قدرت بھی اور اپنے خداؤں کی ذلت اور رسوائی بھی. اب آئے ہیں تاکہ خداوند یکتا پر ایمان لائیں. اے نبی خدا، ان کے قلوب کو ایمان کے نور سے منور کر دیں. کیا آپ سب بھی فارس کی بات سے متفق ہیں؟ تو پھر میرے ساتھ بولیں. ہم پتھروں کے تمام خداؤں سے اور دیگر زمینی خداؤں سے بیزاری کا اعلان کرتے ہیں. ہم خدا یکتا پر ایمان لاتے ہیں. تمام آسمانوں اور زمین کے مالک اور اس کے تمام پیغمبروں اور رسولوں پر ایمان لاتے ہیں اور ان کے احکامات کی اطاعت کریں گے. زیگورات آتش اشتار پر خدا کے عذاب کو نازل ہوئے 5 سال گزر گئے اور 5 سال بیت گئے پرم فدان پر خدا کی نعمتوں کے دروازوں کو کھلے ہوئے. یعقوب نبی اور ان کی پسندیدہ بیوی یوسف کی ماں دوسرے بچے کی آمد کے منتظر ہیں. یوسف. جی ماں.
آج ہم بابا کے ساتھ صحرا جائیں گے. ٹھیک ہے ماں، بڑا مزہ آئے گا، چلیں گے. جب تک یعقوب سے کوئی اولاد نہیں تھی تب ان کی اتنی پسندیدہ تھی. اب تو کہنے ہی کیا. چلو میں اور زلفا تو کہیں سے ہیں، اس لیے یعقوب نبی کے ساتھ سیر و تفریح کا سوچ بھی نہیں سکتے. لیکن تمہاری ماں کیوں نہیں جاتی؟ شاید مصروف ہوں یا صحرا میں گھومنے کا شوق ہی نہ ہو. مجھے کیا پتا. یا پھر تمہارا باپ راہیل کے علاوہ کسی کو پسند ہی نہیں کرتا. پندرہ سال پہلے ہماری پہلی ملاقات اسی کنویں کے پاس ہوئی تھی. ہاں، اور مجھے اسی روز پتا چلا تھا کہ آپ میرے پھوپھی زاد ہیں. ہاں، اور مجھے پتا چلا تھا کہ تم میری ماموں زاد ہو. ہماری ایک دوسرے سے محبت اسی روز سے ہے. میرے بابا اسحاق اور ماں ربقہ نے مجھے تمہاری طرف بھیجا. چلیں، بچے چلے گئے. جب میرے بابا لابان کو پتا چلا کہ تم مجھ سے شادی کے خواہاں ہو تو انہوں نے 7 سال تک بھیڑیں چرانا میرا مہر قرار دیا. اور میں نے قبول کر لیا. لیکن پھر 7 سال بعد لابان نے تمہاری بہن لیا سے میری شادی کرا دی. کوئی چارہ بھی تو نہ تھا. فدان کے خطے میں چھوٹی بہن کی شادی بڑی بہن سے پہلے نہیں کرتے. 7 سال مزید تمہاری خاطر چرواہا بننا پسند کیا. لابان جانتے نہ تھے کہ اگر وہ مجھ سے 70 سال کے لیے بھی کہتے تو بھی میں قبول کر لیتا. اور یہ 7 سال کتنی جلدی گزر گئے. ہاں. میرا ارادہ ہے کہ جلدی اپنے آبائی گھر کا نام لڑو. کہیں ایسا نہ ہو یہ آپس میں لڑ بیٹھے. پریشان مت ہو، یہ لوگ زور آزمائی کر رہے ہیں. انہیں لگتا ہے کہ جو باقی سب میں زیادہ طاقتور ہوگا وہی میرا جانشین ہوگا.
याकूब नबी को जानते हो? इसहाक नबी के बेटे? वो और उनके बेटे फद्दान के लिए बैत खैर और बरकत है। हाँ जानता हूँ। बता सकते हैं वो कहाँ है? उनके मामू लाबान हाकिम है, उनके पास चले जाओ। क्या काम है? मैं कनान से आया हूँ, यहाँ के हाकिम से काम है। मेरे साथ आओ। दीना जान, इधर आओ बेटा। जाओ यूसुफ के साथ खेलो, ताकि मैं काम में तुम्हारी माँ का हाथ बटा दूं। शाबाश। राहील, खुशखबरी है? मुबारक हो। नबी खुदा को मालूम है? सलाम नाना जान। सलाम नाना जान। सलाम नाना जान। सलाम नाना जान। सलाम बाबा, खुश आमदीद। सलाम। हमारी याद कैसे आ गई? बाबा खैरियत तो है? कोई बात हो गई? वो आदमी देख रही हो ना, कनान से आया है और हमारे लिए कोई अच्छी खबर नहीं लाया है। याकूब कहाँ है? अरे वाह मेरे प्यारे मामू लाबान, खैरियत? आज कैसे रास्ता भूल गए? अगरचे तल्ख है, मगर उम्मीद है तुम में सुनने का हौसला है। कुछ बताते क्यों नहीं? तुम्हारे बाबा इसहाक इस दारे फानी से कूच कर गए। खुदा की तरफ से आए और उसी की तरफ जाना है। अब आपका इरादा क्या है पैगंबर खुदा? कनान के लोगों के लिए इसहाक नबी की रहलत के बाद रिसालत का ओहदा याकूब नबी को जाता है। आपकी बहन फायका ने भेजा है कि इस ओहदा रिसालत की आपको इत्तला पहुंचाऊं। यानी आप चले जाएंगे? मौत एक ऐसी हकीकत है जिसे सबका वास्ता पड़ेगा और किसी भी जी रूह को इससे फरार नहीं, हत्ता कि औलिया अल्लाह अंबिया कराम भी। आप सबकी हमदर्दी का शुक्रिया, और मैं खुदा से अपने लिए सब्र तहम्मुल तलब करता हूं। ऐ नबी खुदा,
अगर हम वादा करें कि आपके फरमान पर अमल करेंगे तो क्या आप फद्दान में रुक जाएंगे? मैं फद्दान के लोगों को पसंद करता हूं और आप लोगों से दूरी मेरे लिए सख्त है। ये मेरे इख्तियार में नहीं। मैं अपनी मर्जी से नहीं जा रहा हूं कि अपनी मर्जी से रुक जाऊं। इंशाल्लाह हम कल कनान की तरफ रवाना हो जाएंगे। हम तैयार हैं। हम भी तैयार हैं। हम मियां बीवी ने तो अपना सामान भी बांध लिया है। आप लोग किधर चले? आपके साथ कनान। अब हम पूरी उम्र नबी खुदा का साथ छोड़ने वाले नहीं। आप लोग हमारे साथ नहीं जा सकते। बेहतर होगा आप लोग यहीं फद्दान में रहें। मेरा घर आप लोगों के लिए बेहतरीन जगह है। लेकिन मेरी जिंदगी आपकी मरून मिन्नत है। हमने खुद से वादा किया है कि हमेशा आपके खिदमतगार बनकर रहेंगे। आपके शौहर और अहले खाना को आपकी जरूरत है। ये आपका अपना वतन है और आप लोग मेरे मखरूज नहीं हैं। बेहतर होगा यहीं रहें। खुदा का शुक्र है कि जिसने हमें हिदायत के नूर से मुनव्वर किया। सालों आप लोगों के साथ जिंदगी गुजारी, आपकी हर खुशी और गम में शरीक रहा। अब जबकि आप लोगों से जुदा हो रहा हूं तो गमगीन हूं। एक जमाना था कि आप बुत परस्ती करते थे। खुदा यकता ने आपके दिलों को नूर ईमानी से मुनव्वर किया और आप लोगों ने अपने अंदर के बुतों को निकाल बाहर किया और खुदा यकता को कबूल किया। ईमान और दावत इलाही की कद्र कीमत को पहचानिए। ऐसा ना हो कि फिर से कुफ्र और जेल की तारीकियां नूर इलाही की जगह ले लें। याकूब रहे न रहे, खुदा यकता आपके तमाम आमाल और अफकार देख और सुन रहा है। खुदा आपका हामी और नासिर। तुमने इतने साल मेरे लिए भेड़ बकरियां चराई, कभी कोई उजरत नहीं ली। खुद तुम्हारा ना मालूम अता है न कोई गल्ला। मैं अपने गल्ले में से आधा तुम्हें और अपनी बेटियों को हदिया करता हूं। उम्मीद है इस गल्ले से अच्छी गुजर बसर हो जाएगी। बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। खुदा आपके रिस्क में फरावानी करे। शुक्रिया बाबा। खुदा आपको इसकी जज़ा दे। ये याकूब का हक है। इतने सालों की जहमत के बाद मुझे इसकी कदर करनी चाहिए। आप सबका भी खुदा हामी और नासिर। आमीन आमीन। आमीन आमीन। खुदा आपका निगहबान। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज।
خالہ خالہ ایک بات تو بتائیں، بلدہ اور زلفا میری ماں راحیل سے حسد کیوں کرتی ہیں؟ یہ تم سے کس نے کہا؟ سب لوگ کہتے ہیں، یہودا نے خود بلدہ اور زلفا کو باتیں کرتے سنا ہے۔ بچوں کو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے، لیکن اب سوال کیا ہے تو پھر بتاتی ہوں۔ بلہا پہلے تمہاری ماں کی کنیز تھی، چونکہ راحیل کی کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے کنیز بلہا تمہارے بابا یعقوب کو ہدیہ کیا تاکہ شادی کر کے اس سے اولاد کی نعمت بھی حاصل ہو اور تمہارے بابا کی توجہ اور محبت بھی حاصل ہو۔ بلہا سے 2 اولادیں دان اور نفتالی ہوئی۔ راحیل اور یعقوب ان دونوں سے بہت زیادہ محبت کرنے لگے، اور اب یہ فطری سی بات ہے کہ تمہاری پیدائش کا سنتے ہی وہ فکر مند ہو گئی ہوں، اور یہی حسد کی وجہ ہو سکتی ہے۔ کیا زلفا آپ کی کنیز تھی؟ ہاں، میں نے بھی اپنی کنیز زلفا تمہارے بابا کو ہدیتاً دے دی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس معاملے میں مجھ پر سبقت لے جائے۔ زلفا سے جاد اور رشید پیدا ہوئے۔ لاوی، شمون، کیا کر رہے ہو؟ کلہ بکھر گیا ہے۔ لیا، تمہیں نہیں لگتا کہ یعقوب راحیل کو کچھ زیادہ ہی چاہتے ہیں؟ مجھے اپنی بہن سے حسد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، نہ اس کے بیٹوں کی تعداد مجھ سے زیادہ ہے اور نہ ہی یعقوب اسے مجھ سے زیادہ چاہتے ہیں، تو پھر حسد کس بات کی؟ ظاہر ہے وہ کیوں اپنی بہن کے بارے میں کوئی رائے ہمیں دے۔ راستہ طویل نہیں ہو گیا؟ بس زیادہ دور نہیں، خانہ بدوش قبائل کی زندگی بس یہی ہے، سفر بھی کرتے ہیں اور زندگی بھی۔ لیا لیا کنان تک کتنا راستہ باقی ہے؟ تقریباً 3 فرسخ۔ راحیل کب تک برداشت کر سکتی ہو؟ برداشت نہیں ہو رہا۔ لیا لیا، یہودا، راوی، شمون، خیمہ لگاؤ، ہم یہی قیام کریں گے۔ کنان میں دائی مل جائے گی؟ ہاں مل جائے گی۔ جرب، دوڑ کر کنان جاؤ اور میری بہن فائقہ اور دائی کو یہاں لے کر آؤ، جلدی کرو، جاؤ۔ تھوڑا برداشت کرو میری بہن۔ لیا لیا، راحیل میری مدد کرو، احتیاط سے، خیال سے، آرام سے آرام سے، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ آگ روشن کرو، زلفا جاؤ چادر لے آؤ۔ ابھی لائی۔ صبر کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کیا ہوا ماں؟ آپ کی طبیعت خراب ہے؟
तुम परेशान मत हो, कुछ नहीं हुआ। दीना, यूसुफ को ले जाओ। नहीं, यहीं रहने दो। लिया लिया लिया। सब्र करो मेरी बहन। आओ यूसुफ, आ जाओ। यूसुफ वहाँ मत जाओ, मेरे साथ आओ। दीना, यूसुफ को संभालो, जाओ। इधर आओ मेरी जान, आओ। तो छोड़ो इसे। क्या हुआ मेरे बच्चे? यूसुफ, तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए। बाबा, मुझे डर लग रहा है। क्यों मेरी जान? कुछ नहीं हुआ, परेशान मत हो, परेशान मत हो। खुदा ताला इस पर रहम करे। पहले बच्चे की पैदाइश भी बड़ी सख्त थी, मौत के मुंह से वापस आई थी। याकूब से कहो दुआ करें। क्या हुआ? राहिल की तबीयत कैसी है? अभी कुछ पता नहीं। लिया ने कहा है कि राहिल के हक में दुआ करें। उसकी हालत कुछ ठीक नहीं। अगर वो थोड़ी देर और बर्दाश्त कर ले, बस दाई आने ही वाली है। जाओ, उसका ख्याल रखो। बाबा, क्या माँ हमें छोड़कर जाना चाहती है? तुमसे ये किसने कहा? वो तुम्हारे लिए भाई लाना चाहती हैं। लेकिन मुझे डर लग रहा है। डरो मत, परेशान मत हो। दीना, जी। जाओ भाई के साथ खेलो। जी बेहतर, चलो चलें। अगर पिछली मर्तबा की तरह इस बार भी हुआ तो खुदा इस पर रहम करे। इसका जिंदा बचना मुश्किल दिखाई देता है। बंद करो अपनी ये मनूस बातें, बदबख्त औरत। थोड़ा सब्र करो, दाई को लेने गए हैं। कनान ज्यादा दूर नहीं है, बस आते ही होंगे।
मेरे बच्चों रखना, मेरे बच्चों का ख्याल रखना। मेरे बच्चों का ख्याल रखना, इन्हें माँ की कमी का एहसास न होने देना, इन्हें माँ की राहिल, राहिल मेरी बहन, बानो, मेरी बहन, बानो, राहिल, राहिल।